اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ بہترین ہستیوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر خصوصی درود و سلام بھیجتے ہوئے آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام تزکیہ نفس میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کچھ بیان کریں اس پر عمل پیرا بھی ہوں، ورنہ خالی گفتگو سے تزکیہ نفس کا جو عمل ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ناظرین، تزکیہ نفس میں بنیادی طور پر ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے نفس کی طہارت کے بارے میں جستجو اور جہاد کریں۔ اس تگودوں میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لگاتار عنایتوں کی، مہربانیوں کی بھی ضرورت ہے۔ بغیر اس کی توفیقات کے ہم اپنے نفس کی طہارت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کامیاب وہی ہے کہ جو اپنے نفس کو پاک رکھے، جس کا تزکیہ نفس ہو وہی کامیاب ہے، اور جو نفس کے بارے میں لاپرواہی برتے اور غفلت برتے وہی ناکام اور برباد ہے۔ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جب ہم تزکیہ نفس کے عمل کو انجام دیں۔ نفس جہاں کبھی غضب کا شکار ہوتا ہے تو کہیں وہم کا شکار ہوتا ہے اور کہیں شہوت کا شکار ہوتا ہے۔ ان تین طاقتوں کے مقابل میں اللہ کی جانب سے مضبوط ترین طاقت عقل نام کی جو ہمارے اندر موجود ہے، اگر کامیاب ہو اور ان تینوں کو اپنے کنٹرول میں رکھے تو پھر انسان بھی کامیاب ہے اور نفس کا تزکیہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جہاں عقل کو مغلوب کر دیا جاتا ہے، کبھی غضب غالب آ جائے، کبھی شہوت غالب آ جائے اور کبھی وہم غالب آ جائے، تو پھر انسان ضرور گناہوں میں آلودہ ہو جاتا ہے۔ گندگی گناہوں کی نفس کو گھیر لیتی ہے اور نفس معیوب ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ جھوٹ، مکر، فریب، دھوکہ، ریاکاری، تکبر، غرور، عجب، دکھاوا اور تہمت، الزام، غیبت اور حسد جیسی بیماریوں میں انسان کا نفس مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر ان بیماریوں سے نفس سے انسانی دوچار ہو جائے تو اس کا علاج بھی ضروری ہے، اور فوراً علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے نفس کے علاج کے بارے میں بالکل ہی توجہ نہیں رکھتے ہیں۔ ان گناہوں میں اور ان بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری حسد ہے، جس پر ہم آج گفتگو کرنے چلے ہیں۔ ناظرین اور ناظرات، حسد خطرناک ترین بیماری ہے۔
اس بیماری کو جاننے کے لیے آج ہم آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ آپ کی توجہ ہمارے ساتھ ہوگی، ہم اس مرحلے کو بھی آسانی کے ساتھ طے کر سکیں گے۔ واضح رہے کہ صرف یہ سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کے ساتھ جد و جہاد کرنے اور لگاتار نفس کے ساتھ دست پہ گریباں ہونے اور نفس کی اصلاح کے لیے، نفس کی طہارت کے لیے مسلسل سعی پیہم کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے سب سے پہلے بنیادی سوال ہم یہ کریں کہ حسد آخر کیا چیز ہے؟ حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کسے کہتے ہیں؟ اور پھر یہ حسد کتنا خطرناک ہے؟ یہ مرض حسد نام کا، اس کی جو نقصان پہنچانے والی بات ہے، کیفیت ہے، وہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ یہ حسد آخر انسان کے اندر پیدا کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری مرحلہ گفتگو کا یہ ہوگا کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے، ہم کیسے حسد جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں یا نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے تو آج میں پہلے سوال کے جواب کی طرف توجہ آپ کی مبذول کرنا چاہوں گا کہ حسد کیا ہے۔ علماء اخلاق، معلمین اخلاق اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ حسد یعنی کسی اور کی بربادی، تباہی یا کسی اور کے نقصان کی آرزو کرنا، یہ حسد ہے۔ اس کو جو بالکل صحیح ٹرمینالوجی کے ساتھ علماء نے بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حسد یعنی اپنے کسی مومن بھائی یا بہن کے پاس موجود نعمت کے چھن جانے کی آرزو رکھنا، تمنا کرنا کہ وہ جو نعمت ہے اس سے چھن جائے، یعنی اس کی برائی چاہنا، اس کی تباہی چاہنا، اس کا نقصان چاہنا، یہ حسد ہے۔ اس کے مقابل میں ناظرین و ناظرات ایک اور اصطلاح ہے، ٹرم ہے، جو اس کے بالکل ضد میں ہے، اور وہ ہے نصیحت۔ نصیحت یعنی کسی کی بھلائی چاہنا، کسی کو کسی نعمت سے آراستہ دیکھنا پسند کرنا، کسی کو بہتری اور خیر کے ساتھ آرزو کرنا۔ بہت ہی اگر ہم سادہ لفظوں کو حسد اور نصیحت کے سمجھنے کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو دو لفظ ہیں۔ حسد یعنی بدخواہی، کسی کی برائی چاہنا، کسی کی تباہی چاہنا، کسی کے شر کو پسند کرنا، کسی کے نقصان کو پسند کرنا، بدخواہی۔ اور اس کے مقابل میں ہے خیر خواہی، کسی کا خیر چاہنا۔ بدخواہی حسد ہے، خیر خواہی نصیحت ہے۔ اب ان دو کے درمیان ایک اور حقیقت ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کسی کی نعمت کے ضائع ہونے کو نہ چاہے، آرزو اس کی یہ نہ ہو کہ کسی کے پاس جو نعمت ہے وہ اسے چھن جائے، بلکہ یہ آرزو ہو کہ اسی طرح کی نعمت مجھے بھی ملے، تو ایسی آرزو کو، ایسی تمنا کو حسد نہیں کہتے، بلکہ یہ غبطہ ہے، یا اردو میں ہم اسے رشک کہتے ہیں،
کہ کسی کے پاس ایک نعمت ہے، ہم بھی آرزو رکھیں کہ وہی نعمت ہمیں بھی ملے۔ گاڑی اچھی کسی کے پاس موجود ہے، ہم نے بھی یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش یہ گاڑی اس طرح کی مجھے بھی ملتی، یہ نہیں کہ اس سے چھن جائے اور وہ مجھے مل جائے، وہ حسد ہے۔ رشک اور غبطہ جو ہے یہ ایک درمیانی کیفیت ہے، نہ 100% بدخواہی ہے، نہ 100% خیرخواہی ہے، بلکہ درمیان میں یہ ہے کہ جو نعمت کسی کو ملی ہے وہ نعمت مجھے بھی ملے۔ خواہش ہے کہ جس کے پاس علم دیکھو میں کہوں کہ میرے پاس بھی کاش اتنا علم ہو، کسی کا اچھا مکان دیکھا، کاش یہ مکان میرے پاس بھی ہوتا، یا میں کاش اس طرح کا مکان رکھتا۔ اس طرح کی آرزو کو حسد تو نہیں کہتے، غبطہ کہتے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی بہت زیادہ قابل فخر والی بات نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ قابل تعریف بھی یہ آرزو نہیں ہوتی کہ کسی کو دیکھ کر ہی آپ جو ہے اپنے لیے وہی چیز چاہیں۔ اگرچہ حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اس میں بھی زیادہ شدت پیدا ہو جائے تو پھر چہ بسا کہ ہم حسد جیسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ تو حسد کو ہم نے ابھی یہ سمجھا کہ حسد یعنی کسی کے پاس موجود نعمت کے زوال کی آرزو کرنا، کسی کی برائی چاہنا، کسی کی تباہی چاہنا، کسی کا نقصان چاہنا۔ اب اس کا عملی جو ہے وہ انسان کے اندر جو مرحلہ ہے وہ کس طرح کا ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے کہ مجھ میں حسد ہے یا نہیں ہے، یا کسی میں حسد ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی ایک بات سے آپ اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی کی نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے خوشی محسوس ہو تو مجھے جان لینا چاہیے کہ میں حسد جیسی بیماری میں مبتلا ہوں۔ اللہ نہ کرے، اس لیے کہ حسد ہم بتائیں گے کہ کتنی خطرناک بیماری ہے۔ اگر کسی کی نعمت اس سے چھن جائے مجھے خوشی محسوس ہو، یہ حسد ہے، علامت ہے حسد کی۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی پروموشن ملتی ہے، کوئی ترقی ہوتی ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی خیر سے دوچار ہوتا ہے، نعمت خدا سے مالا مال ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہو خدا نخواستہ، تو یہ بھی حسد کی علامت ہے۔ خوشی ہے اس کے زوال پر اور افسوس ہے اس کی نعمت کے مل جانے پر، تو یہ حسد کی دو علامتیں واضح طور پر ہر ایک کے اندر محسوس کی جا سکتی ہیں، اور انسان خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ، حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے آخری سورتوں میں سے ایک سورت جسے سورت فلق کہتے ہیں، پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ پناہ مانگو رب فلق کی، کس سے؟ حاسد کے، حسد سے، اس کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس قدر خطرناک بیماری ہے حسد کہ جب کوئی حاسد حسد کرتا ہے تو اس کے اندر شر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم پناہ مانگو اپنے رب کی اس کے شر سے۔ کس کے شر سے؟ حاسد کے شر سے۔ کب؟ جب وہ حسد کرے۔ حاسد جہاں ہوتا ہے وہاں نحوست چھا جاتی ہے۔ آپ نے یہ اصطلاح بھی یقیناً سنی ہوگی کہ نحوست ہوتی ہے اور اس کے مقابل میں برکت ہوتی ہے۔ لوگ بھی کچھ نحوست والے جنہیں منحوس کہتے ہیں، اور کچھ برکت والے جنہیں مبارک کہتے ہیں، ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ نحوست والے لوگ، منحوس لوگ کون ہیں؟
جو حسد جیسی بیماری میں مبتلا ہیں، جہاں وہ ہوتے ہیں برکتیں اللہ کی دور ہو جاتی ہیں، فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ حاسد جہاں ہوتا ہے وہاں صرف نحوست ہوتی ہے، اسی لیے کہتے کہ اس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ مبارک لوگ کون ہوتے ہیں؟ کہ جو دوسروں کا خیر چاہتے ہیں، جہاں وہ ہوتے ہیں برکت ہوتی ہے۔ اب اس کا پہلا جو نقصان ہے خود حاسد کو ہے۔ حسد کرنے والا خود اس بیماری کی لپیٹ میں جب آتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے۔ پہلا نقصان اس کا اسی دنیا میں یہ ہے کہ سکھ چین اللہ سبحانہ وتعالی حاسد سے چھین لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ ہر کسی کو نعمت کے ساتھ دیکھتا ہے تو اندر سے کڑتا ہے، افسوس کرتا ہے، تکلیف اسے ہوتی ہے، تو اسے چین کہاں ملنے والا، اسے راحت کہاں ملنے والی، وہ کیسے صحت مند رہ سکتا ہے؟ اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسود علیل ابدا، حسد کرنے والا ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ نعمتیں بھی خدا کی جاری و ساری ہیں، اور نعمتوں سے جلنا، تکلیف اٹھانا اور افسوس کرنا حاسد کا کام ہے، وہ بھی جاری رکھتا ہے اس طرح کے افسوس کو، تو وہ کبھی بھی سٹریس سے باہر نہیں نکل سکتا، ڈپریشن سے باہر نہیں نکل سکتا، افسردگی سے کبھی نجات نہیں پا سکتا، ہمیشہ بیماری میں مبتلا ہے، مریض ہے حسد کرنے والا۔ یہ پہلا اس کا نقصان ہے جو کہ خطرناک بیماری کا اسی دنیا میں اسے نقصان ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چند احادیث کا سہارا لے کر خود حسد جیسی خطرناک بیماری کو مزید ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ بیٹا کبھی حسد نہ کرنا، اس لیے کہ حاسد کی 3 علامتیں ہیں، اور ان 3 علامتوں میں سے کوئی بھی علامت اپنے اندر دیکھو تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر بھی حسد، اور حسد سے بچنا، کیونکہ حسد جیسی خطرناک بیماری سے پہلا جو نقصان ہے خود حاسد کو ہوتا ہے۔ ان 3 علامتوں کا ذکر کیا ہے امام نے حضرت لقمان سے نقل کرتے ہوئے، فرمایا وَلِلْحَاسِدِ 3 علامات، 3 علامتیں ہیں۔ ایک یغتاب اذا غاب، جب کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی ضرور بیان کرتا ہے، حتیٰ اگر اس کی کوئی اچھائی بیان کرنے لگ جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ اٹھ جاتا ہے وہاں سے، کہتا ہے تم کیا کرتے ہو اس کی تعریف، میں جانتا ہوں وہ ایسا ہے ویسا ہے، غیبت کرتا ہے۔ اچھا تو پھر جب غیبت ہی کر رہا ہے، دشمنی کر رہا ہے تو سامنے بھی کر، ایسا نہیں ہے۔ اس کی دوسری علامت دیکھیے، وَيَتَمَلَّقُ إِذَا شَهِدَ، جب وہی شخص سامنے آ جاتا ہے تو اس کی چاپلوسی شروع کر دیتا ہے، اس کی آہوبھگت شروع کر دیتا ہے، اس کی تعریف کرنے لگتا ہے اس کے منہ پہ۔ یہ چاپلوسی کرنے والا پیچھے غیبت کرتا تھا، اب سامنے آ گیا تو تعریف کرنے لگ گیا، دوسری علامت ہے حاسد کی۔ تیسری علامت ہے جسے حضرت لقمان نے بیان فرمایا اپنے بیٹے کے لیے، اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل فرمایا ہمارے لیے، فرمایا وَيَشْمَتُ بِالْمُصِيبَةِ، جیسے ہی کسی کو کوئی مصیبت لاحق ہوئی، کوئی مصیبت میں پڑ گیا، بڑی خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ حسد کرنے والا یہی تو ہے کہ جب کوئی مصیبت میں ہو تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا، یہ تو بہت یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، اچھا ہوا کہ وہ اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ تو اب دیکھیے 3 علامتیں ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ کسی سے حسد کرتا ہے نا تو پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے، دوسری علامت یہ کہ سامنے چاپلوسی کرتا ہے، تیسری علامت یہ کہ مصیبت آ جائے محسود پر جس سے حسد وہ کر رہا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اب ذرا اگر آپ توجہ فرمائیں تو مولا علی علیہ السلام نے بھی بہت ہی خوبصورت حسد کی
تعریف میں حسد کے بارے میں فرمایا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں الحسد عیب فادح والشح فادح لا یشفی صاحبہ الا بلوغ اعمال فی من یحسدہ. فرمایا کہ حسد ایک ایسا رسوا کن مرض ہے، ایک ایسی اور رسوائی والا عیب ہے کہ جس رسوائی سے کبھی بھی حسد کرنے والا بچ نہیں سکتا، یعنی ذلت و خواری سے وہ بچ نہیں سکتا ہے. اور ایسی کنجوسی ہے کہ جس سے دل دہل جاتے ہیں، اور یہ کبھی بھی حسد کو آرام نہیں پہنچاتی. حسد جب کرتا ہے حاسد کبھی آرام سے نہیں رہتا، یہاں تک کہ جس کے بارے میں وہ حسد کرتا ہے اسے نقصان نہ پہنچے. جیسے اس کا نقصان اس کو معلوم ہوگا، مصیبت اس کی معلوم پڑے گی، وہ محسوس کرتا ہے کہ اب مجھے خوش ہونا چاہیے. یہ حسد کی مزید وضاحت میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا. اور آگے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسد لا یجلب الا مضرۃ وغیظا. حسد سے سوائے حاسد کو نقصان کے اور پریشانی کے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان نے اپنے لشکر سے ایک دفعہ کہا کہ او القوا بینہم الحسد والبغی فانہما یعد لان عند اللہ الشرک. فرمایا کہ ابلیس نے اپنے لشکر سے کہا کہ ایسا کرو، انسانوں میں دو چیزوں کو زیادہ پیدا کر دو، دلوں میں ان کے دو چیزیں ڈال دو. ایک حسد کو ڈال دو، دوسرے ظلم کو ڈال دو، دوسروں پہ زیادتی کرنا اور نقصان پہنچانا. ان دو کو ایسا کرو کہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دو، اس لیے کہ ان دو سے ایک تو اللہ کے نزدیک یہ ملعون ہو جائیں گے، ان پر لعنت ہوگی. دوسری یہ کہ یہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، کبھی بھی انہیں نجات آخرت میں بھی نہیں ملنے والی. شرک کس طرح کا ہے؟ دیکھیے حسد کیا ہے. حسد یہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے یہ چاہنا کہ کاش وہ نعمت چھن جائے. نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے. اللہ کی مشیت کے مقابل میں حاسد کھڑا ہوا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اسے نعمت دے، یہ چاہتا ہے کہ اس سے نعمت چھن جائے. یہ اللہ کے مقابل میں کھڑا ہو گیا ہے. اس سے بڑا کوئی اور مشرک ہو سکتا ہے؟ اس نقطۂ نظر سے کوئی نہیں. شرک ہے اس طرح کا شرک کہ انسان اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی کے خلاف کھڑا ہوا ہے. حسد کر رہا ہے تو وہ یہی تو چاہتا ہے کہ وہ نعمت جو اللہ نے اسے دی ہے اس سے چھن جائے. یعنی اللہ کی مشیت پوری نہ ہو، اللہ کی خواہش اور اس کی مرضی پوری نہ ہو، بلکہ اس کی تمنا جو ہے وہ اللہ کی مشیت کے مقابل میں آئی ہے وہ پوری ہو جائے. یہ حاسد ہے، اور اس طرح حسد کرنے والا شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد جب کوئی کرنے لگتا ہے نا تو اس سے خیر خواہی کی امید لگانا بھی محال ہے. یعنی ممکن نہیں ہے کہ کوئی حسد کرنے والا کسی کے بارے میں اچھا بھی سوچے، اچھا بھی چاہے. النصیحۃ من الحاسد محال. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإنہ یاکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. خبردار حسد سے بچتے رہنا، کیونکہ حسد اگر پیدا ہو گیا دل میں تو حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا آگ اگر روشن ہو تو جتنی لکڑیاں اس میں آپ ڈالتے چلے جائیں، آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اور
ختم کر دیتی ہے، اس کے وجود کو ختم کر دیتی ہے۔ لکڑیوں کا وجود آگ ختم کر دیتی ہے، جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر انسان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا تو وہ حسد ایمان کو کھا جاتا ہے، جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ستۃ لا تکون فی المؤمن، مومن میں 6 برائیاں ہرگز نہیں پائی جا سکتی ہیں، اگر ہیں تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ مومن ہے تو یہ 6 برائیاں نہیں ہیں، اور اگر 6 برائیاں ہیں تو مومن نہیں ہے۔ وہ کیا ہیں؟ العسر، دوسروں پر زبردستی کرنا، سختی کرنا، پریشرائز کرنا، والنکبہ، دنیا کی برائی سے اور آخرت کے فائدے سے بے خبر رہنا، غفلت میں پڑے رہنا۔ تیسری چیز والحسد، کسی سے حسد کرنا، واللجاجہ، ہٹ دھرمی کرنا، لجوج بن جانا، لجاجت کرنا، ہٹ دھرمی کرنا، ضد کرنا۔ بہترین بات ہے سامنے، چونکہ جو بول رہا ہے وہ اپنا نہیں ہے، ضد میں آ گیا ہے، ہٹ دھرمی کی حالت ہے کہ اس کی بات کو ہرگز سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ 5ویں چیز جھوٹ۔ دیکھیے انسان کبھی کبھی کسی مصلحت کے تحت جھوٹ بولتا ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن انسان کے اندر ہر چھوٹے بڑے فائدے بلکہ بے فائدہ بھی جھوٹ بولنے کی خصلت ہو تو یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آخری 6ٹھی چیز جو ہے وہ بغی ہے، یعنی دوسروں پر زیادتی کرنا، ظلم کرنا، ستم کرنا۔ 6 چیزیں جو ہے کسی میں ہوں تو وہ مومن نہیں ہے، اور اگر مومن ہے تو یہ 6 چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ ایک بہت اہم حدیث جو آج آپ کی خدمت میں دوبارہ سنانے کی کوشش کر رہے ہیں، توجہ سے سنیے گا کہ مومن اور منافق میں جہاں کچھ بنیادی ہمیں فرق نظر آتے، ان میں سے ایک فرق حسد ہے۔ مومن ہو تو حسد نہیں کرے گا، منافق ہو تو حسد نہیں چھوڑے گا۔ یعنی مومن کی علامت حسد نہ کرنا بلکہ خیر خواہی کرنا ہے، اور منافق کی علامت حسد کرنا ہے، خیر خواہی نہیں کرنا ہے۔ ان المؤمن یغبط ولا یحسد، زیادہ سے زیادہ مومن غبطہ کرتا ہے، رش کرتا ہے، اس کے پاس نعمت ہے، کاش یہ نعمت میرے پاس بھی ہوتی، بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے خدا کرے کہ وہ چھن جائے اور وہ مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور منافق کے اندر یہی بات ہوتی ہے، کاش اس کے پاس جو نعمت ہے اس کے پاس نہ ہو، وہ میرے پاس آ جائے اور میں اس نعمت کا حقدار بن جاؤں۔ ایک نعمت ایسی اللہ کی جانب سے ہے جس سے لوگ حسد نہیں کر سکتے ہیں، اس کو بھی آپ امام حسن عسکری علیہ السلام سے تحفے کے طور پر قبول فرمائیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک ایسی نعمت بھی اللہ کی جانب سے ہے کہ جس پر حسد کرنے والا بھی حسد نہیں کر پاتا، اور وہ ہے انکساری، تواضع، ہمبلنس۔ انسان اگر تواضع کے ساتھ ہر ایک کے سامنے پیش آئے تو کوئی حاسد بھی اس معاملے میں حسد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ویسے ہی بننا کون چاہے گا؟ منافق چاہتا ہے کہ تواضع کرے، انکساری کرے، دوسروں کے ساتھ ہمبل بن کر پیش آئے؟ نہیں، حاسد حسد نہیں کرے گا اس معاملے میں، تواضع میں۔ کاش کہ ہمارے اندر تواضع جیسی صفت اتنی مضبوط پیدا ہو جائے کہ حاسد حسد کرنے سے بھی عاجز آ جائے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ حسد جو ہے وہ اس کی
جو جڑ ہے وہ کفر ہے، چونکہ نعمت خدا کا انکار کرتا ہے جو کسی کو ملتی ہے، اس لیے وہ حسد کرتا ہے۔ تو کفر جو ہے حقیقت میں حسد کی جڑ ہے، اور حسد کفر کا ایک بہت کڑوا اور خطرناک پھل ہے۔ حدیثیں تو بہت ہیں، اور ان حدیثوں کی طرف جانے کے بجائے ہم واپس آتے ہیں، آ کر کے حسد کی یہ جو خطرناک بیماری ہے اس کے مراحل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے پاس بھی کچھ سوال ہوں گے تو آپ بھی آن ایئر آ سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ آپ کی کالز میں لوں، میں چاہوں گا کہ اس نقطے پر بھی آپ توجہ فرمائیں کہ حسد کے حقیقت میں 4 مراحل ہیں۔ اگر انسان پہلے ہی مرحلے میں اپنی اس بیماری کا علاج کر لے اور کوشش کر لے کہ وہ بیماری جلد سے جلد اس کے دل سے نکل جائے تو کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور اس کا علاج بھی آسان ہوتا ہے، لیکن اس بیماری کا دوسرا مرحلہ پہنچ گیا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے، تیسرے مرحلے پر پہنچ جائے تو اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور چوتھے مرحلے پر اگر حسد پہنچ جاتا ہے تو اس کا علاج تقریباً ناممکن ہوتا ہے، 100% ناممکن، پھر بھی علاج جو ہے نہیں ہوتا ہے۔ یہ 4 مرحلے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ Hello. I want to talk about it because I got me with Chinese, and the Chinese know yesterday and is going out to town and is going to get very, very drunkings, and I'm not allowed to drinkings because I'm from Muslims. It's not bloody good. I'm not very impressed because he go home and then he has noodles and then he goes out and then he gets very drunk and it's not bloody good. I'm not bloody happy. لگتا ہے کہ کوئی ایسے غلط جگہ پہ آ کے فون کر رہے ہیں وہ۔ جی اس کیمرے پہ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کون ہماری بہنیں، کہاں سے ہیں؟ مولانا صاحب، میں سیدھا لندن سے کال کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میری بہن بہت زیادہ سیریس حالت میں ہاسپٹل میں ہے، تو پلیز آپ سب اس کے لیے دعا کر دیں۔ ضرور انشاءاللہ اللہ ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ آپ سب جو سن رہے سب اس کے لیے دعا کر دیں۔ ضرور انشاءاللہ، جو بھی بیمار ہیں، خاص کر آپ کے جو عزیز بیمار ہیں، ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے، اور ہماری یہی خیر خواہی ہے کہ اللہ ہمیں بھی حسد جیسی خطرناک بیماری سے محفوظ رکھے، کیونکہ دوسروں کے بارے میں اچھا چاہنا اور بہتر چاہنا یہ ایک مومن کی بہت ہی واضح علامت ہوتی ہے، جبکہ منافق کی علامت یہ کہ کسی کی بھلائی نہیں چاہتا ہے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد جناب عابدی صاحب قبلہ مقصود سے جناب فرمائیے۔ کہ 2 چھوٹے سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ حضرت حابیل علیہ السلام کا قتل بعد میں ہوا تھا، پہلے حسد ہوا تھا، قابیل نے حسد کیا تھا، تو کیا چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے دانہ گندم جو کھایا تھا تو جنت میں تھا، تو دنیا پر کیا سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گناہ حسد کا تھا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے خاندان طیبہ سے جو لاڈ پیار تھا، حسنین کریمین کو کندھے پہ اٹھا کے نماز پڑھنا، حضرت علی علیہ السلام کے متعلقہ حدیث جناب سیدھا، تو کیا کربلا کے واقعات پیش آنے میں اس سے ظاہر ہے کہ حسد ہوا ہے؟ حسد ہر آدمی کو ہو جاتا ہے، لوگ دوسروں کی نظر التفات چاہتے ہیں، تو کیا کربلا کی بنا بننے میں حسد کا بھی دخل تھا؟ بہت مہربانی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سوال کیے ہیں 2 اور یقیناً قابل غور سوالات ہیں، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام مولانا، میں سعیدہ مدثرہ بات کر رہی ہوں سولیول سے. ایک سوال کرنا چاہوں گی. بسم اللہ. میں ایک سچویشن آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ میں جس جگہ کام کرتی ہوں اور میں وہاں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ جو دوسرے کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں دیکھتی ہوں کہ جو سکلز ان میں موجود ہیں وہ میرے میں بھی موجود ہیں. اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ جہاں کام کر رہے ہیں تو جنہوں نے ان کو امپلائی کیا ہے وہ ان کو زیادہ موقع دے رہے ہیں پیسہ کمانے کا یا کام دینے کا، اپرچونیٹی زیادہ ان کو دے رہے ہیں. لیکن میں بھی سیم لیول پہ ہوں لیکن مجھے وہ موقع نہیں دیا جا رہا اور میں اس چیز کو ہر وقت محسوس کرتی رہتی ہوں. اور اگر میں اس چیز کو برا سمجھتی ہوں، برا سوچتی ہوں اور اگر کسی حد تک دعا بھی کرتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے اور مجھے نہیں دیا جا رہا. جس دینے والا تو اللہ کی ذات ہے آف کورس، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ میرا ایسا سوچنا کیا یہ حسد کے زمرے میں آتا ہے یا یہ کوئی اور چیز ہے؟ اور ایک چیز اور مینشن کرنا چاہوں گی کہ وہ جو کام کرنے والے ہیں وہ مومن نہیں ہیں، وہ غیر مسلم ہیں. تو حسد کیا صرف مومن سے کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے یا دوسرے انسانوں سے بھی؟ شکریہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ مزید اس پر بات کریں گے. بہت عمدہ ویسے آپ نے ایک سچویشن کو پیش کیا ہے. اس سیناریو سے حسد کو مزید سمجھنے کی مدد ہوگی. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جناب سید علی جان شاہ صاحب. الحمدللہ، فرمائیے سید علی جان شاہ صاحب. سرکار میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے آپ تزکیہ اس پروگرام کا عنوان ہے جی، تو یہ جو سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ وہ ہے جس نے رسول جیسا پیغمبر تم لوگوں میں بھیجا جو تزکیہ نفس کرتا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. جی، یہ رسول تو دیتے ہیں، تو کیا اگر کوئی رسول کے نزدیک نہ جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی اس کے پیچھے جا کے اس کا تزکیہ نفس کر سکتے ہیں؟ یا جو کوئی سرکار کے قربت حاصل کرے گا اور اس پیغام کو سنے گا اسی کا تزکیہ نفس ہوگا، اسی کو حکمت ملے گی اور اللہ کی آیات سے آشنائی ہوگی؟ ایسے ہی دوسری آیت میں یہ فرمایا گیا غالباً سورہ انبیاء میں، یہ میں اگر صحیح ہوں تو، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یعقوب جیسا پوتا دیا اور اس یعقوب علیہ السلام کی نسل سے انبیاء منتخب فرمائے اور ان میں سے امام بنائے جو اللہ کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. تو اگر کوئی امام کو نہ مانے تو کیا وہ امام سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے؟ شکریہ جی. جی ہاں، اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولا کو سلامت رکھے، مولا آپ یاتی کرے. بہت اچھا سبجیکٹ آپ نے آج اختیار کیا ہے مولا کے صدقے میں. تمام جو انسان جو بھی سن رہا ہے وہ اس پر غور کرے اور اسی سے ہی ہدایت ہے. تو میرا سوال آج کا یہ ہے کہ حسد کے بارے میں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خم غدیر پر اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور لوگوں نے مانا بھی تھا اور مبارکباد بھی دی تھی. تو کیا یہ حسد کی وجہ سے جب پیغمبر خدا دنیا سے علیہ السلام آ گئے تو اس فرمان کو انہوں نے بلا دیا اور کہا کہ یہ جو ساری چیزیں علی علیہ السلام کو مل کے یہ ہمیں کیوں نہیں ملی؟ تو اس پر روشنی ڈالی کہ یہ کیا اس میں حسد تھا اور یا اس میں کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اس بعد میں پیغام بھی بلا دیا اور ان کی عزت بھی نہیں کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ اعجاز حسین کربلائی صاحب. مزید ہم کالر کو لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ جناب فرمائیے. کال لگتا ہے ڈراپ ہو گئی ہے. دوبارہ کوشش کر لیں تو بہتر ہوگا انشاءاللہ اور آپ سے بات ہو سکے گی.
مزید 2-4 کال ہم لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جواب کی طرف آتے ہیں. ٹائم بھی ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے. اگر کوئی کالر ہیں تو اچھا چلیے انشاءاللہ. مقصود حسین سے صاحب نے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال لگتا ہے ڈراپ ہو گئی پھر. جی ہاں ابھی اس پروگرام سے بھی کسی کو حسد ہو جائے تو اب ہم تو کیا کہہ سکتے ہیں. ہماری تو سب کے لیے دعا ہے اور دعائے خیر ہے. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں صحیح راستے پر چلائے اور دوسروں سے حسد کرنے سے محفوظ رکھے اور خیر خواہ بنائے دوسروں کے لیے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب محمد شکور لندن سے بول رہا ہوں. جناب فرمائیے. جناب آپ کا پروگرام میں نے اتنا سنا نہیں, باہر گیا ہوا تھا, ابھی واپس آیا ہوں تو سوچا کہ میں نے سلام کروں آپ کو. آپ لوگوں کا پروگرام سن کر ویسے بھی دل خوش ہوتا ہے اور آپ جو چیز بھی فرماتے ہیں بہت بہترین طریقے سے فرماتے ہیں. تو آج یہ پروگرام لگا ہوا حسد کے بارے میں. حسد ایک ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو لکڑی کی طرح کھا جاتی ہے, جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو, ہر عقل رکھنے والے کو کہ یہ حسد کی بیماری سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت کی تابعداری میں آ جائے اور آپ لوگوں کا پروگرام سنتا رہے جو آدمی بھی. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو عقل مل جائے گی اور ہدایت یافتہ بھی ہو جائے گا. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. آپ شہزادوں کا شکریہ اور آپ کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جناب. اللہ حافظ. بہت شکریہ. محمد یعقوب لندن سے آپ تھے. ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آئے, دعاؤں سے نوازا اور حوصلہ افزائی کی. اگر کوئی ایک کالر ہو تو ان کو شامل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ جناب میں مہدی علی ترمذی عرض کر رہا ہوں, نیو جرسی یونائٹڈ اسٹیٹ سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ فرمائیے. مہدی علی ترمذی صاحب فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ہر جنگ میں کامیاب ہوئے, ہیرو تھے, بدر میں, احد میں, خندق میں, خیبر میں, حنین میں. تو ان کے خلاف حسد کی کوئی شہادتیں ملتی ہیں, کوئی گواہیاں, کوئی بات, کوئی سننے میں, کوئی پڑھنے میں کہ کس نے کیا کہا, کس نے کیا سوچا ان کے بارے میں کہ سارے ہیرو تو یہ ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں ملا اس جنگ میں. جی تو کچھ مثالیں دیں گے آپ؟ ٹھیک ہے, بات پہنچ گئی آپ کی. انشاءاللہ ضرور ہم اس پر بھی روشنی ڈالیں گے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اور ناظرات, ہم آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ It's Mohammed Shah from Southend-on-Sea. ماشاءاللہ فرمائیے. My question is relative from the topic, but it's really urgent for me to know. Yeah. What it is, my parents have been living in the UK for quite some time, and they've got some utility bills and card bills. And what it is, they've booked their tickets to go to Umrah. And is it possible for them to go to Umrah while they have the bills? Okay. So that's my question. What is the main question? You know, I mean, they've been abused by someone or? No. What it is that they wanted some inquiry about regarding if they can go to Umrah whilst they have the few bills that are outstanding. Okay. Bills are outstanding, but they want to go to Umrah. Yeah? Okay then, no problem. I just got the question. Inshallah, I will reply to you if you are with us. ناظرین اور ناظرات, آپ کو معلوم ہے کہ حسد پر بہت ساری باتیں ابھی رہتی ہیں. ہم نے صرف تعریف حسد کی کہ اس میں حسد کیا چیز ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ہم نے مراحل کی ابھی بات شروع بھی نہیں کی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم
حسد کے جو 4 مراحل ہیں اس پر بھی اس کا بھی ذکر کریں گے. اس کے بعد ہم حسد کے علاج کے بارے میں جو معصومین نے نسخے دیے ہیں اس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ وہ بہت زیادہ اہم پارٹ ہے. کیونکہ اگر ہمیں بیماری کا پتہ ہو اور بیماری کا علاج نہیں معلوم ہو تو اور بھی زیادہ الجھن پیدا ہوتی ہے. ہمیں بیماری کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے علاج کے بھی جاننے کی ضرورت ہے. اس لیے اگلے پروگراموں میں ضرور آپ کی توجہ میں چاہوں گا، آپ ضرور دیکھیے گا اور اس سلسلے کو مزید اپنے اور قوم کی اصلاح کے لیے آگے بھی بڑھائیے گا. مقصود حسین سید صاحب نے حابیل و قابیل کے اس پہلے انسانی جھگڑے کی طرف اشارہ کیا کہ کیا یہ حسد کی بنیاد پر تھا؟ یقیناً. اور روئے زمین پر پہلا گناہ حسد ہی ہے، یہ بھی بالکل بجا آپ نے فرمایا. لیکن زمین پر آنے سے پہلے شیطان نے بھی جہاں تکبر کیا وہیں اس نے حسد بھی کیا، کہ میرے آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ بعد میں پتہ چلے گا حسد کے جو مراحل ہیں ان میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ میرے سامنے کوئی پیدا ہوتا ہے اور مجھ سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے اور بزرگ ہو جاتا ہے اور مجھ سے زیادہ احترام کے قابل ہو جاتا ہے تو مجھے حسد ہو سکتا ہے. تو یہ خطرناک بیماری حسد کی شیطان کے اندر بھی پیدا ہوئی تھی، جس کے بعد حسد کی وجہ سے اس نے تکبر بھی کیا اور انکار کیا اور کفر کیا. تو آسمانوں میں بھی جو پہلا گناہ تھا وہ حسد ہی تھا، اور زمین پر بھی جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد ہی تھا، اور قابیل نے حسد کی بنیاد پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جو حضور کی الفت و محبت تھی اس سے بھی کچھ جلنے والے جلتے تھے، اور جس کے نتیجے میں کربلا میں کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایک وجہ مولا حسین کے قتل کی حسد بھی ہے؟ میں کہوں گا یقیناً ہے، کیونکہ حسد جو ہے وہ جیسا کہ قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ جب اللہ کی کسی ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اپنے فضل سے جو اللہ انہیں عطا کرتا ہے اس پر کچھ لوگ حسد کرتے ہیں. اور یہ حسد جو ہے ایک خطرناک مرض مسلمان امت کے اندر بھی، خاص کر اہل بیت اطہار سے بھی حسد کرنے والے موجود تھے، اور ایک وجہ یہ بھی یقیناً ہے. ہماری بہن مدثرہ نے، سیدہ مدثرہ نے صالح سے بہت عمدہ ایک سوال کیا ہے، ایک مثال کے ذریعے سے حسد کے بارے میں مزید وضاحت چاہیے. توجہ سے سنیے گا. اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں یا ہماری یہ بہن کام کر رہی ہے، اسٹیٹس کے لحاظ سے، سکلز کے لحاظ سے، صلاحیتوں کے لحاظ سے دوسروں سے بہتر ہے یا برابر ہے، لیکن جو باس ہے یا جو وہاں پر ایمپلائر ہے یا جو ذمہ دار آدمی ہے، مینیجر وغیرہ، وہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے کسی اور وجہ سے. مثلا ریسسٹ ہے وہ تو تعصب کی وجہ سے، یا پھر کوئی رشتہ داری نبھا رہا ہے، کسی کی اقربا پروری کا شکار ہوا ہے، یا کسی اور وجہ سے دوسرے کو ترجیح دیتا ہے. تو اس کو دیکھ کر کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے، یہ موقع ہمیں اس لیے نہیں دیا جا رہا ہے کہ شاید تعصب ہم سے کیا جاتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے، جبکہ اسکلز کے اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اسے حسد نہیں کہتے. اگر واقعاً ایسا ہوتا ہے تو یہ ظلم کے خلاف اندر آپ کے احساس ہے جو جاگا ہوا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب کہیں دیکھو کہ ظلم ہو رہا ہو تو ظلم کے خلاف آپ کے اندر بہرحال احساس ہونا چاہیے، اور یہ احساس ظلم کے خلاف جو ہے وہ حسد نہیں ہے. اور پھر یہ کہ حسد اپنے مومن بھائی یا بہن کی نعمت کے چھن جانے کی آرزو کرنے کو کہتے ہیں. یہاں پر ظلم کے خلاف آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے اور یہ خیال آ رہا ہے کہ ایسا کیوں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ حسد نہیں ہے. لیکن اس پر بھی توجہ رکھیں کہ کبھی کبھی شیطانی خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں دوسروں سے،
یا ہم میں کوئی کمی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے پاس واقعی ایسی صلاحیت ہو جو ہم میں نہیں ہے. اس لیے کبھی کبھی ہماری غلط فہمی کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسی بات نہیں ہوتی ہے. تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. پھر بھی وہ حسد نہیں ہے، غلط فہمی کا شکار کوئی ہو جاتا ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. حسد پھر بھی وہاں پر نہیں پایا جاتا ہے. سید علی جان شاہ صاحب نے بہت عمدہ سوال سورہ جمعہ میں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور تزکیے کے لیے آئے تھے، تو کیا اس کا بھی تزکیہ کرتے ہیں کہ جو تزکیہ چاہتا نہیں ہے، آتا نہیں ہے، حضور کی باتوں کو سنتا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، کیا اس کے لیے بھی تزکیہ ہوگا؟ ہرگز نہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی برا آدمی نہ ہوتا، کیونکہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ ہر ایک کی ہدایت ہو جائے، اور رسول اللہ بھی چاہتے ہیں. حریص لما عنتم عزیز علیہ، اللہ کا حبیب بہت سخت گزرتا ہے اس کے لیے. حریص علیکم، تمہارے اوپر وہ بہت زیادہ حریص ہے، یعنی چاہتا ہے کہ کسی صورت میں تمہاری ہدایت ہو جائے اور تم گمراہی سے نجات پا جاؤ. یہ تو چاہتے ہیں، لیکن ادھر سے صلاحیت بھی ہو اور چاہت بھی ہو. اگر ادھر سے چاہت نہیں ہے تو پھر تزکیہ ہرگز نہیں ہوتا ہے. اسی طرح ائمہ کے لیے بھی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، اس سے بھی یہی ہے کہ جو انبیاء کو اماموں کو مانتا ہی نہیں ہے اور ان کی امامت میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی کیسے ہدایت ہوگی اور کیسے وہ امامت سے سرفراز ہوگا، فائدہ اٹھائے گا. اعجاز حسین کربلائی صاحب نے گلاسگو سے غدیر کے اعلان پر حسد کی بات کی. یقیناً وہ جو آیا تھا نا، اس نے حسد کی انتہا کر دی. آیا اس نے آ کر، جس کا نام تاریخ میں حارث بن نعمان فہری بتایا جاتا ہے، آیا اس نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابیوں میں سے تھا، اور وہ بھی آخری دنوں کی بات ہے، یہ پہلے دنوں کی بات نہیں ہے. اور وہ خود اپنی تمام صحابیت کا ذکر کرتا ہے. یا رسول اللہ، آپ نے ایک خدا کو جو ان دیکھا ہے کہا کہ مانو، میں نے مان لیا. آپ نے اس کی عبادت کے لیے کہا نمازیں پڑھو، میں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دیں. آپ نے کہا روزے رکھو، میں نے روزہ رکھ لیا. آپ نے کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دے دی. آپ نے کہا حج کرو، میں نے حج کیا. آپ جو کہتے رہے میں کرتا رہا. لیکن اب یہ بات کہ آپ اپنے ابن عم کو، اپنے چچازاد کو ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا آقا اور مولا بنانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، یہ ہمیں برداشت نہیں. یہ حسد کی انتہا ہے. ہم چل کے بعد میں بتائیں گے جو 4 مرحلے ہیں نا، تو چوتھا اور آخری مرحلہ حسد کا، جہاں پر علاج ممکن نہیں ہے یا بہت مشکل ہے علاج، اس مرحلے کو یہ مرحلہ کہتے ہیں کہ کسی کی نیکی یا کسی کی کامیابی دیکھنے کو بھی انسان تیار نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو برباد اور موت کے دہانے تک لے جانے کے لیے تیار ہو جائے. یہ حسد کی انتہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس پر پتھر نازل فرمایا اور وہ بھسم ہو گیا اور واصل جہنم ہو گیا. تو حسد ہی کی بنیاد پر یہ سارے گناہ ہوتے رہے. بغض بھی پیدا ہوتا ہے حسد کی وجہ سے. مولا علی علیہ السلام، اس کے بعد ہمارا مہدی علی ترمذی صاحب USA سے آئے تھے، USA سے، کہ انہوں نے بھی مولا علی علیہ السلام کی کامیابیوں کے لگاتار سلسلوں کے مقابل میں حاسدین کے بارے میں پوچھا کہ کیا حسد کرنے والے نہیں تھے؟ یقیناً تھے. یہی تو مسئلہ ہے. اگر حسد نہ ہوتا تو پہلے ہی مرحلے میں کبھی بھی دین کی پٹری منحرف نہ ہوتی، امت مسلمہ کبھی بھی انحراف کا شکار نہ ہوتی، یہ 73 فرقے ہی نہ بنتے اگر حسد نہ ہوتا. مولا علی سے حسد ہوا تو یہ سب کچھ فرقے بنے. یہاں تک کہ جو لوگ اس سقیفہ کے نظام کو کسی طرح جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بھی ایک وجہ جو بیان کرتے وہ یہ کہ اصل میں اس زمانے میں اگر علی آ جاتے تو لوگ چونکہ ان سے بہت جلتے تھے، ان سے زیادہ بغض رکھتے تھے، اس لیے مانتے نہیں تھے. نتیجے میں پہلے ہی مرحلے میں خلافت جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی. چنانچہ جو ہوا وہ اچھا ہوا. یہ اپنے اس سقیفہ کے نظام کو
جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی جو بات رکھی جاتی ہے وہی حسد کی رکھی جاتی ہے اور بغض کی رکھی جاتی ہے، جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ لوگ رکھتے تھے۔ ہم آگے بات کو بڑھائیں گے۔ محمد شاہ جو ہے انہوں نے انگریزی میں پوچھا کہ اگر کسی کے بلز آؤٹ اسٹینڈنگ ہوں اور وہ خود جو ہے نا عمرے کی طرف جانا چاہے تو کیا وہ جا سکتا ہے؟ دیکھیے، عمرہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن قرضہ ادا کرنا وہ واجب عمل ہے۔ واجب کے ہوتے ہوئے مستحب کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ پہلے واجب کو ادا کریں، بعد میں تصور کریں مستحب کاموں کی طرف توجہ دیں۔ اگر بلز آپ کے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، آپ کسی کا حق جو ہے کھا کے عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک تفریح کے لیے تو سفر ہو سکتا ہے، عمرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی ایک ہالیڈے کا ٹیور تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ عمرہ نہیں ہوتا۔ عمرہ اگر عبادت ہے تو عبادت کے لیے شرط ہے کہ آپ کے پیچھے جو ہے آپ کسی کا حق بغیر کھائے ہوئے جائیں، آپ کسی کے مال کو بغیر ادا کر کے نہ جائیں، بلکہ ان سب کے مال ادا کر کے ان کے سارے قرضے چکا کے پھر جائیں۔ امید ہے انشاءاللہ ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی حسد جیسی بیماری سے محفوظ رکھے گا، اور ہم جاننا چاہیں گے اس کے بعد کہ حسد جو ہے وہ اس کے مراحل کیا ہیں۔ 4 مراحل ہیں، ان مرحلوں کو ہم ایک ایک کر کے بیان کریں گے، اور اس کے بعد ان مرحلوں کا علاج جو ہے وہ کیا ہے اس کی طرف ہم ضرور جائیں گے۔ آخر میں آج کے اس پروگرام میں میں حسن ختام کے طور پر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اسی پر انشاءاللہ ہماری گفتگو کا خاتمہ ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ میں میرے بعد امت کی ایک ہی بات سے پریشان ہوں کہ میرے بعد یہ امت عہدے اور مال کے چکر میں پڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرے اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگ جائے، اس سے میں ڈرتا ہوں۔ حضور نے اپنی امت کے حال کو، جو بعد میں ہونے والا حال ہے، اس کو بیان فرماتے ہوئے اپنی پریشانی کا بھی اظہار فرمایا کہ اس امت کی تباہی کا جو اصل خطرناک گناہ ہے وہ یہی حسد ہے، اور اس حسد کی وجہ سے کہیں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قتل کرنے پر بھی آمادہ نہ ہو جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے جتنے سننے والے دیکھنے والے ہیں ان سب کو بھی حسد کرنے سے بھی اور حسد کا شکار ہونے سے بھی محفوظ رکھے، اور ہمیں نہ حاسد اللہ سبحانہ وتعالی بنائے نہ کسی کا محسود بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔